وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 اور درس کا نمبر 1871. آج کا موضوع، ہم کیا دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے. تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم. خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعقلون. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. لعب، دل کا بہلاوا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور زندگی کا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. اصل زندگی یعنی آخرت کی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ لوگ جانتے.
سامنے کا اہم آیت ہے. دیکھیں ایک چیز کو آپ جب اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے تو پھر تو ایک کھیل بن جاتی ہے وہ چیز. پھر کھیل اس سے آپ کھیلتے ہیں جیسا کہ ہم اس زندگی سے کھیل رہے ہیں. زندگی کو دیکھیں میں آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم آسائشات کے دل دادہ ہیں. زندگی میں آسائشات کے دل دادہ ہیں. اچھے کھانے، اچھا کپڑا، اچھا رہنا، یہ ہماری یعنی امیدیں ہیں. ہر شخص جو ہے صرف ظاہر کے بارے میں سوچتا ہے. دیکھیں کھانا پینا رہنا یہ ضروریات زندگی ہیں، لیکن ہم نے اس کو مقاصد بنا لیا ہے. آپ دیکھ لیں جو بھی صاحب استطاعت ہیں اپنا جب گھر بناتے ہیں تو اچھے سے اچھا کام کرواتے ہیں، اور ڈیزائن پہلے تو نقشہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نقشہ اچھا نقشہ بناتے ہیں اور پھر اس پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، جس کے بعد بھی جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ گھر پر لگاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ہمارا اچھی زندگی گزارنا ایک خواب ہے ہمارا. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو دیکھیں باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. میرا خطاب، میرے مخاطب تو آپ ہیں. ہم نے آخرت کو بھلا کر ایک اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ دیکھ لیں، ہم عام طور پہ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا. کیا آپ کا خیال ہے زندگی کے بارے میں؟ اچھا پیسہ کمانا، اچھا رہنا، اچھا کھانا اور پہناوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے رہیں. دیکھیں اگر کوئی نہیں کر سکتا لیکن وہ خواہش ضرور رکھتا ہے میرا اپنا گھر ہو، اچھا کھاؤں پیوں رہوں اور میری عزت ہو معاشرے میں. یہ عزت کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا، کہ یہ جھوٹی عزت کے بھی ہم دل دادا ہیں اور درپے ہیں. تو دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہ مطلب ہماری زبان میں عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے. یہ کچہریاں دیکھ لیں، لاکھوں مقدمات ہیں اور وہ سب ظاہر کے بارے میں ہے. ایک نے ایک کا حق مال لیا تو وہ عدالت آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح دیکھیں، اول تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ زندگی کو آپ نے کھیل تماشا تو نہیں بنا لیا کہیں. اور بات تو حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھیں ہر ایک بات، مثال کے طور پہ یہ ایک میرے ہاتھ میں پین ہے. اب یہ بنایا گیا ہے لکھنے کے لیے، لیکن اگر یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر بھی یہ بیکار ہو جاتا ہے. یا کام کرے یہ لیکن میں اسے لکھنے کا کام ہی نہ لوں، ویسے ہی اپنے ہاتھ میں ادھر ادھر کرتا رہوں یا اسے کچھ کھیلنا شروع کر دوں، کہیں نشانہ مان کے نیزہ اس پہ نشانہ پکا کرنا شروع کر دوں، تو آپ نے تو اسے کھیل بنا لیا. یہ پین ہے، لکھنے کے لیے ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے یعنی یہ فضول ہو جاتا ہے اس وقت جب یہ اپنا کام نہ کرے. کتنے ہی پینوں کو میں ردی کی ٹوکری میں ڈال چکا ہوں. سیاہی خشک ہو جاتی ہے، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ردی بنا لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی، وہ کھلواڑ تو اس مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے. تو دیکھیں یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے، یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے اور مجھے اپنے لیے بنایا ہے. یہ تو ایک امتحان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ امتحان پاس کر لو، تمہیں میں جنت میں اعلیٰ درجہ دوں گا. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، حساب کتاب پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ تو وہ کلیئر بات ہے جو ہم اپنے اعمال سے یعنی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نو دوبارہ زندگی، نو حشر، نو آخرت، نو دوزخ اور نو جنت. یعنی یہ ہماری باتوں سے لگ رہا ہے
اور ہمارے اعمال سے صاف ظاہر ہے. ہمیں نہ جنت کی کوئی لالچ ہے اور نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہے یا فکر ہے. یہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو ہے کچھ جنت کی کوئی لالچ ہے؟ کوئی منہ میں پانی آتا ہے جب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے؟ یا دوزخ کے جب عذابات بیان ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت کچھ پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ تو ہمیں تو یہ جگہ ہی بھولی بھی ہے اور یہ تو آنے والی ہے؟ ایسی کوئی فکر نہیں ہے. آپ مجھے جواب مت دیں، مجھے معلوم ہے آپ کا جواب کہ نہ آخرت کے، نہ آپ کو دوزخ پر کوئی یقین ہے اور نہ جنت کے بارے میں آپ کا کوئی یقین ہے. میں ادھر ایک پٹھان معاشرے میں رہ رہا ہوں، تو عام طور پہ جو باتیں بولی جاتی ہیں کہ آخرت کے بارے میں، دل ترا کا الترا نقواڑا دا آخرت سوک راغلی دی گوربا اوقتی بش. یہ ہم ایسے یعنی محاورتاً ایسے بولتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آخرت سے کون آیا ہے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، یہاں دے دو وہاں لے لینا. تو یہ سب دیکھیں، یہ ہماری تو زبان عام زبان پہ ہے، لیکن آپ میں آپ کو اپنی زندگی کی جو مصروفیات ہیں، جس خیال سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. کیا خیال ہے آپ کا یہ زندگی؟ کیا توقعات ہیں؟ کیا منصوبے ہیں؟ کیا پریشانیاں ہیں؟ کن چیزوں پر آپ خوش ہوتے ہیں؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان کا یعنی جو زندگی کی نظر ہے، یہ صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور ظاہر کے علاوہ جو باطن ہے اس سے ہم غافل ہیں. یہ آیت قرآنی کا میں نے ترجمہ کیا ہے. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، اس کے نفع و نقصان کے بارے میں تو ہم الرٹ رہتے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس سے ہم غافل ہیں، جو باطن ہے اس سے ہم غافل ہیں. دیکھیں، باطن کی ابتدا ہوتی ہے آپ کی اپنی حقیقت سے. کبھی آپ نے سوچا، یعنی کبھی آپ نے اپنے باطن کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاری؟ نو. ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو مد نظر ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. ہماری دوڑ دھوپ جو ہے یہ صرف ظاہر کے لیے ہے. تو یعنی زندگی کو ہم اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اور زندگی دی ہے. اس کو ہم اب یہ ایک کھیل تماشا ہمارے لیے، ہم نے اس کا کھیل تماشا بنا لیا. یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں، لہو و لعب، یعنی کھیل اور دل کا بہلاوا. آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ، یہ سارا میڈیا جو ہے اے ٹو زی، یہ آپ انٹرٹینمنٹ چینل ہیں. یہ نیوز جو آتی ہیں وہ بھی انٹرٹین ہوتے ہیں آپ اس سے. یا پھر آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ لے لیں الیکٹرانک میڈیا کو. یہ نیوز چینل پہ جو مذاکرے اور ٹاکرے یہ ہوتے ہیں، ان کا موضوع آخرت ہوتا ہے کہ دنیا ہوتی ہے. وہ کچھ اپوزیشن والوں کو بلا لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اقتدار والوں کو بلا لیتے ہیں اور آپس میں لڑواتے ہیں. کبھی کبھی مار کٹائی بھی ہو جاتی ہے اور تھپڑ بازی بھی ہو جاتی ہے. بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. دیکھیں بہت زیادہ ہماری حالت جو ہے، یہ سارا عالم اسلام ہی ایسا ہے. لیکن میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ باہر ملک میں سیٹ ہو گئے. یورپین ملک میں آپ دیکھ لیں، عام طور پہ میری اپنی نالج میں بہت سے ڈاکٹر ہیں، یعنی بہت سے، تو وہ اپنے بچوں کو باہر سیٹ کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ یعنی یہاں ایلیٹ اس میں پڑھاتا ہے، ہزاروں روپے فیس دیتا ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے باہر اگر سیٹ ہو جائے
تو یہ والدین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز میں نے ایک پیرنٹ سے ملا تھا جس کا میں نے آپ سے تذکرہ بھی کیا تھا، تو یعنی جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت سے میں اسے کچھ جانتا ہوں، اور شاید میں نے اس کی شادی میں بھی شرکت کی ہوگی۔ اب وہ پھر میری طرح بوڑھا ہے، ظاہر ہے میری عمر کا ہے، مجھ سے سال 2 بڑا ہوگا شاید۔ تو وہ اس سے میں نے پوچھا، اس دن آیا تھا تو پوچھا، بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے کہا کہاں بھائی کیا کیا ہے؟ کہتے میری بیٹیاں بس وہاں پہ ہیں، اور بیٹے جو ہیں آسٹریلیا میں ہیں، اور بس سیٹ ہیں وہ، اور بس اب میں جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ، میرے بیٹے بچے وہاں ہیں، تو بس میں میاں بیوی جا رہے ہیں۔ وہ مطمئن تھا وہ۔ دیکھیں یہ میں کوئی آپ سے ریاضی کے سوالات نہیں بیان کر رہا کہ آپ اس پہ سمجھے نہیں، یہ عام ہمارا لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ گھر بار چھوڑ چکے ہیں دنیا کے پیچھے، لیکن اگر ہم اسلام کے شیدائی ہوتے اور اسلام کے لیے کچھ کرتے تو آج دنیا کا یہ نقشہ نہ ہوتا۔ دنیا اس وقت اندھیروں میں ہے، گمراہی میں ہے، حق نہیں ہے، باطل غالب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کر رکھا تو آپ کی دفاعی حالت کچھ اتنی اچھی نہیں ہے کہ دنیا والے جو دیکھیں ہم پہ انگریزوں نے 100 سال تک، اس سے پہلے ولندیزی آئے، فرانسیسی ہماری اسلامی دنیا پر، برطانیہ، فرانسیسی، یہ سارے ہمارے اسلامی ملکوں پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ تو ابھی ریسنٹلی کی بات ہے، کچھ عرصہ ہوا، یعنی یہ 1900 میں 1920 کی بات کر رہا ہوں یا 1900، تو وہ یعنی 1902 1901 کوئی ملک اسلامی ایسا نہیں تھا، سب مغلوب تھے اور سب پر کفر کی حکومت تھی۔ اب پھر وہی ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا سا موقع دیا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں تو سنبھال لیں، ورنہ باطل آپ پر غالب آ جائے گا۔ آپ بھی باطل ہیں، لیکن پھر قانون الہی یہ ہے کہ باطل میں جو پھر زیادہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا اسلحہ ہوتا ہے یا طاقت ہوتی ہے تو وہ پھر چھوٹوں کو نگل لیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نہیں تھا، اسرائیل کا یعنی وجود بھی نہیں تھا۔ یہ تو یعنی 1940 میں بلفور ڈکلیریشن تھا، اور انگریزوں نے پھر ان کو بنا کے دیا ہے اسرائیل۔ اور پہلے میں ویسی ایک بات کروں، اسرائیل کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ مصر پہ انہوں نے حملہ کیا میرے خیال میں 64 میں یا 65 میں یا جو بھی 60s میں، تو وہ ہمارا بیت المقدس ہم سے چھین لیا، ہم چین بھی نہیں کر سکے۔ آج بھی ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل سے بیت المقدس لے لیں، ورنہ اسرائیل تو امریکہ اس کا پشت پناہ ہے، تو وہ بھی ایٹمی طاقت ہے، یہ بھی تو آپ تو نہیں، آپ اب عرب ممالک جو ہے اس سے دوستیاں بنا رہے ہیں اسرائیل سے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر سنبھلے نہیں اور تاریکی ہی میں آپ خوش رہے تو پھر آپ پر باطل قوتیں غالب ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ہمارا مثال کے طور پہ یہ جو تھی نا پارٹیشن، انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی انڈیا میں حکومت تھی، اب وہاں ہندوؤں کی حکومت ہے، کیونکہ وہاں تو جو بادشاہی تھی وہاں تو کوئی محمد شاہ رنگیلا تھا اور کچھ تھا، اور وہ اکبر دین الہی ایجاد کر ڈالا اس نے۔ یہ تو سارے تقریباً نان مسلم حکمران تھے جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن اسلام کے لیے تو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں آج، یعنی ہمارا جو دہلی تھا یا آگرہ جو بھی دارالحکومت تھا، ہم نے صدیوں حکومت کی ہے، ہم نے کہاں حکومت کی ہے؟ وہ تو مسلمان بادشاہ تھے اور وہاں تاریکی غالب تھی، تو بس وہ غالب آ گئے۔
اسلام کی وجہ سے یہ ہمارا غلبہ نہیں ہوا ہے، یہ صرف طاقت میں ہم زیادہ تھے۔ تاریکی اس وقت بھی تھی، تاریکی ابھی بھی ہے۔ اب تاریکی میں جو بھی بڑھ جائے گا تو آپ کو وہ پھر مغلوب کر لے گا۔ یہ میں آپ کو یہ قدرتی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس کا ثبوت کیا ہے کہ مسلمانوں پر جب تاریکی چھا گئی سقوط بغداد کے وقت یا اس سے پہلے بھی، یہ سب تاریکیاں تھیں، مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے تھے جیسے کہ آج ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اشاعت کا ہے، اور یہ جماعت اسلامی کا ہے۔ سارے 5-6 بورڈ بنے ہوئے آپ کے ابھی بھی۔ تو اس وقت تو تاریکی ہے، جہالت ہے، ہمیں اسلام کہیں بھی نہیں ملتا۔ اسلام جماعت کی حیثیت سے آج دنیا میں نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن کی جماعت نہیں ہے، مومنوں کا امیر نہیں ہے۔ اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا، یہ تو بٹی ہوئی ہیں، اور یہ برائے نام اسلامی حکومتیں ہیں۔ کسی ایک ملک میں قرآن لاز نہیں ہے، لاز ہر ایک کے اپنے ہیں۔ ہماری آپ دیکھ لیں 70 سال ہو گئے اسلام کے نام پہ، وہ ایوب خان نے کچھ لاز بنا دی، فیملی لاز، وہ تو غیر اسلامی ہے، ابھی بھی وہ جاری ہیں۔ ہم تو بالکل غافل اور سوئے ہوئے لوگ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے ہمارا، یہ بس سب کچھ برائے نام ہے، تاریکیاں ہیں، جہالت ہے، اندھیرے ہیں، اور ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اس حالت میں اگر آپ اپنی حالت بدلنے پر تیار نہیں ہوتے تو عین ممکن ہے کہ آپ پر عذاب کے اللہ تعالیٰ مزید کوڑے برسائے اور آپ کو تہہ تیغ کر دیا جائے، جیسے کہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے سقوط بغداد کے وقت تاتاریوں کے ہاتھوں۔ اللہ نے عباد لنا اپنے بندوں کو، کافر بندوں کو بھجوایا اور ہمیں تہہ تیغ کر دیا، جسم ہمارے پھینک دیے گئے، اور کھوپڑیوں کی مینار بنا کر، ایک بڑی مینار بنا کے اس پہ بیٹھ کے تاتاری شراب پیتے تھے، یہ مسلمان تھے۔ اب بھی یہی حالت ہے ہماری، کوئی مختلف نہیں ہے، فرقہ واریت ہے اور آپس میں جھگڑے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں مناظرے ہو رہے ہیں، اور کہیں مناظرے ہیں، مناظر اسلام نام رکھا ہوا ہے۔ آپ نے بعض علماء کا نام مناظر اسلام، بھئی کون سے مناظرے کی کیا اختلاف ہے؟ اللہ الہ واحد ہے، دین اسلام ہے، قرآن قانون ہے، اور حضور کا، اب اس میں مناظروں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو تقسیم کر لیا اپنے آپ، مناظر اسلام۔ بہرحال میں یہ مضمون جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر دنیا میں تم اپنی حیثیت کو بھول جاؤ گے تو اس دنیا کی حقیقت جو ہے پھر ایک کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا، تم یہ کھیل کھیل کر جب تم آخرت میں جاؤ گے تو تمہیں میرے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ابھی تم سمجھ لو، لو کانوا یعلمون، تم اس وقت تم سمجھ لو اس بات کو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں اس بات کو میں مزید اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، لہو لعب، کھیل تماشا، دل کا بہلاوا۔ ہم تو آپ دیکھ لیں ابھی جنوری کا مہینہ ہے اور مری میں برف باری ہوئی، 3-4 دنوں میں 1 لاکھ گاڑیاں وہاں چلی گئیں۔ کیا برف کو ہم آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بڑا مزہ آیا۔ یہ کھیل تماشا ہم نے نہیں بنایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیر و تفریح وغیرہ یہ حرام ہے، لیکن ہم نے تو ظاہر کوئی کھانے کی دکان کھلتی ہے تو بس اس کی مشہوری ہو جاتی ہے کہ یہاں جو ہے یہاں کھانا اچھا ملتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ سیر کی جگہ ہے۔ یہ پہناوے آپ دیکھ لیں، اپنے رہائشی مکانات کو دیکھ لیں، ایک سے ایک اچھا، اور باتھ روموں پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں بعض لوگ۔
جن کے پاس پیسے ہیں باتھ روم پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے ڈرائنگ روم پہ، پھر آپ دیکھ لیں کیا کیا تقسیم کر دیا ہے آپ نے، یہ پینٹری ہے اور یہ کچن ہے اور یہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز رہائش تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ کے اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے، اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سارے طبقات، چاہے وہ ایک مزدور ہے ڈیلی ویجز کا، اور یا گھروں میں کام کرنے والی خالائیں ہیں، یا آپ متوسط طبقہ ہے یا ایلیٹ طبقہ ہے، اور VIP جو موومنٹ ہوتی ہے، یہ سب دنیا کو ایک کھیل تماشے کے طور پہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ کوارٹر گارڈ بنے ہوئے ہیں، اور کوارٹر گارڈ میں جھنڈے گڑے ہوئے ہیں اور 3-4 فوجی کھڑے ہوئے ہیں، جب کوئی سپاہی گزرتا ہے اور وہ بس اپنے نعرے شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں زمین پہ پٹکتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کیا وہ انگریزوں والے طریقہ کار ہیں سارے؟ کوئی افسر سامنے آ جاتا ہے تو وہ بس یعنی ابھی بھی یہ رواج ہے، مجھے پتہ ہے، صرف سلوٹ، سلام نہیں، سلوٹ۔ دو جا رہے ہیں، ایک سینئر ہے اور ایک جونیئر ہے، تو جونیئر کو لازم ہے کہ وہ سلوٹ کرے گا۔ یہ سارے اسی طرح مطلب معاملات ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص اور عوام یہ ایک ترازو میں ہے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہیں، امیر لوگ نہیں ہیں، یا امیر لوگ نہیں، یہ سب ایک ہی تھیلی کے، ہم سب چٹے بٹے، سب دنیا دار ہیں۔ ہم سب کا دل یاد الہی سے غافل ہے، اور ہم غافل رہنا پسند کر رہے ہیں۔ دیکھیں، روشن خیالی کی ایک اصطلاح آپ سنتے ہوں گے، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا دقیانوسی ہے، یہ دقیانوسی ہے، پرانی سوچ ہے اس کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں اتنی سختی تو نہیں ہے اسلام میں۔ بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ سختی ہے؟ یہ سارا دین تو آسان ہے، لیکن آپ ایک کام کرنا نہیں چاہتے تو وہ تو آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اللہ کی بندگی، سب سے آسان کام جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اور سب سے مشکل کام جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ دیکھیں، گھوڑے کو جتنا بھی اچھا آپ گوشت پیش کریں، وہ کبھی اس کو گوشت کھانا ناممکن لگتا ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ گھوڑا جو ہے، گوشت جتنا بھی آپ بہترین پکا ہوا دیں، کچا دیں، وہ گوشت کو منہ تک نہیں لگائے گا۔ تو اسلام تو ہمارا دین فطرت ہے سر، دین فطرت ہے۔ تو ہماری تو فطرت میں یاد الہی ہے، ہماری تو روح نے یوم ازل جو ہے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہاں آ کے ہماری نیت خراب ہو گئی، نیت بدل گئی۔ اب ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی سے جی لگا لیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، آخرت کی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کا ہی ہے، اور حقیقی بات بھی ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یا آپ سن رہے ہیں، ہماری حقیقت تو یہ جسم نہیں ہے۔ ہم نے تو عالم ارواح سے ہم آئے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں زندگی دی ہے، ایک جسم دے دیا ہے، کچھ عرصے بعد ہمیں وہ واپس بلا لے گا۔ ہم تو اللہ کے ہیں اور واپس جانا ہے، لیکن واپسی ہے وہ دو صورتوں میں ہماری ہوگی۔ اس وقت ہم زندگی کے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، ایک کھیل تماشا لگا ہوا ہے اور آسائشات کی دوڑ ہے۔
ایک سے ایک نئی چیز آتی ہے، اچھی چیز آتی ہے، یعنی اچھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اور آسائشات زندگی میں آپ دیکھ لیں، پہلے تو اتنے کھانے نہیں تھے، یہ نہاری، یہ قورمہ، یہ بریانی، یہ تو پہلے نہیں تھے، سادی سی غذائیں تھیں اور وہ ہم کھا رہے تھے۔ ابھی تو آپ نے اس دن میں ایک ہوٹل کا وہ دیکھ رہا تھا، نیا ہوٹل مردان میں کھلا ہے، تو بوفے ان کا دیکھ رہا ہے، وہ کوئی 63 ڈشیں اس نے بنائی ہوئی تھی بوفے کے لیے، 63 ڈشز بوفے کے لیے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آپ بس کھانے پینے میں لگ گئے، اسی کو آپ نے اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ لیا ہے، تو یہ ایک بہت بری بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی آخرت کی ہے اور اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، ہم یعنی کاش، اللہ تعالیٰ فرمائے کاش یہ جانتے، کاش یہ عقل استعمال کرتے۔ تو بہرحال جو حقیقت ہے، ہماری جو ذہنیت ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ کلیئرلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو اصل اور حقیقی باتیں ہیں، اللہ کی بندگی اصل چیز ہے، میری روح ربانی روح ہے، آخرت کا گھر میری مستقل رہائش کی جگہ ہے۔ لیکن جو جملہ میں کہنے جا رہا تھا کہ ہم اللہ کے ہیں، واپس جائیں گے، لیکن ہم نے ایک بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ میں آج مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہم نے آخرت کی زندگی کو بیچ کر دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی آپ نے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سونا دے کے مٹی آپ خرید رہے ہیں، یا مٹی کا سودا لے لیا، حالانکہ آخرت اور دنیا کی مثال سونے اور مٹی کی بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خواب ہے بس۔ یہ جو حاصل دنیا ہے اور جو اس وقت یہ ایک خواب ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا؟ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک شعر کبھی کبھی میں آپ کو سناتا ہوں نا، کہ دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے، آدمی خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ جیسے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں نا، خواب دیکھتے ہیں، اچھا خواب دیکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی بھی اچھا منظر دیکھ لیتے ہیں، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو وہ جب اٹھتے ہیں، گرمی لگتی ہے آپ کی یا سردی لگتی ہے، لحاف پھٹ جاتا ہے، تو آپ جاگ جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ افسوس کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر اور اس خواب میں رہتے۔ تو یہ خواب و خیال ہے، اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ خواب و خیال ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت اور زندگی میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، امتحان بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ دنیا کھیل تماشے، ایک کھیل تماشا ہم نے بنا لیا ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے، اپنے لیے بہتر فیصلہ کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔